بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ناتوانی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور ضعف العمری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہیں جنت میں لے جائے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہروں پر مسرت اور خوشی جھلکنے لگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ ملک حبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، تم میں سے جو چاہے وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ اس سال ماہ رجب میں اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول بھی تھیں۔ اس نے اتفاق سے جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے ان کو سستے کرائے پر بٹھا لیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، مگر موقع نکل چکا تھا۔ مہاجرین تقریباً 3 ماہ حبشہ میں امن و امان سے رہے۔ ماہ شوال میں ان کو یہ غلط خبر پہنچی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر مکہ میں واپس آ گئے۔ اس سال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ایمان لائے، اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے، قریش نے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ اس دفعہ 83 مرد اور 18 عورتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ فوراً واپس آ گئے۔ حضرت جعفر بن عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو وہاں رک گئے تھے، وہ فتح خیبر کے وقت مدینہ میں واپس آئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میں نہیں بتا سکتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت حبشہ کی طرف نکلے تھے۔ بزرگ الحماد بھی تک، جو مکہ سے یمن کی طرف 5 دن کی مسافت ہے، کہ قبیلہ قارہ کے سردار ملا ابن علینا نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ الگ جا کر خدا تعالی کی عبادت کروں۔ ابن علینا نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صاف فیاض و مہمان نواز، اپنوں سے نیک سلوکی کرنے والا، غریب پرور اور حوارث حق میں لوگوں کا مددگار مکہ سے نکل جائے، یا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس لیے آپ ابن الحینا کے ساتھ مکہ میں واپس آ گئے۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابیرونی یا عمارہ بن ولید نجاشی کی خدمت میں بما طائف بھیجے۔ وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کے بطارکہ سے ملے اور نذرانے پیش کر کے کہا کہ ہم میں سے چند نادان لوگوں نے ایک نیا دن ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں سے جدا ہے، وہ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہمیں اشراف قریش نے آپ کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے کہ ان کو واپس کر دیں، درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری تائید کر دیں۔ چنانچہ سفرا نے نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر طوائف پیش کیے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا۔ بطارکہ نے کہا، حضور، یہ لوگ ان کے حال سے باخوبی واقف ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، پہلے ہم ان سے دریافت کر لیں۔ چنانچہ جب مہاجرین دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے اس طرح تقریر شروع کی کہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، قومی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک رسول ہم سب کے لیے بھیجا۔ اس نے ہم کو یہ دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کو جانے اور اس کی عبادت کریں اور اس کے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بتوں کی پوجا جو ہم اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور فرمایا سچ بولا کریں، امانت ادا کیا کریں، اپنوں سے محبت و سلوک رکھیں، ہمسایوں سے نیک سلوک کریں، محرم اور خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، حفیف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزے رکھیں، بس ہم اس پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، شرک کو بت پرستی چھوڑ دی، حرام کو حرام اور حلال کو حلال جانے لگے۔ جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور اذیت دے کر مجبور کرنے لگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کر پھر بتوں کو پوجنے لگ
جائیں اور خوبائز کو بدستور سابق حلال سمجھے۔ جب انہوں نے ہم پر قہر و ظلم کیا اور ہمارے فرائض مذہبی کی بجا آوری میں رکاوٹیں راہ ہو گئے تو ہم آپ کے ملک میں آپ کی پناہ میں آگے، ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے اس میں کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ نجاشی سن کر اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی اور اس کے تمام محفل دربار بھی روئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ پر تو ہیں۔ اس کے بعد سفیروں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے دن قریش کے لوگ ایک اور ترکیب کے ساتھ دوبارہ نجاشی کی عدالت میں جا پہنچے اور ان میں عمرو بن العاص نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اعتقاد رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل کے بندے اور پیغمبر اور وہ اللہ اور کلمۃ اللہ ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ جب نجاشی کے زبان سے الفاظ نکلے تو باترکہ حاضرین کے نتنوں سے کھرکھراہٹ کی آواز آنے لگی، مگر نجاشی نے پرواہ نہ کی اور سفارت بالکل ناکام واپس آئی۔ قریش نے جب دیکھا کہ باوجود تشدد و مزاحمت کے اسلام قبائل عرب میں پھیل رہا ہے، حضرت حمزہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ بھی ہے اور سفارت بھی واپس آ گئی ہے، تو انہوں نے بلا اتفاق یہ اقرار دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو طالب کو یہ خبر پہنچی تو اس نے بنی ہاشم و بنی مطلب کو جمع کر کے کہا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت اپنے شعب درہ میں لے چلو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد نے سوائے ابو لہب کو بلا مذہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو انہوں نے مقام محسب میں جو کہ مکہ و منا کے درمیان ہے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد سے ملنا جلنا اور لین دین سب موقوف کر دیا جائے۔ پادریوں کے سردار یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تاکید مزے کے لیے معاہدہ تحریر کر کے کعبہ چھت میں لٹکا دیا۔ کفار قریش نے نہایت سختی سے اس معاہدے پر عمل کیا۔ باہر سے جو غلہ مکہ میں آتا تھا وہ خود ہی خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ اگر ان میں سے کوئی بطور صلح رحمی اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کو اناج بھیجتا تو اس کو بھی صدرہ ہوتے۔ غرض بنو ہاشم شیب ابی طالب میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بغرض حفاظت آپ کے بستر سے اٹھاتے کہ دوسرے بستر پر جا لیٹے اور آپ کے بستر پر اپنے کسی بیٹے یا بھائی کو لیٹاتا۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو طالب آپ کی مراد و مدد کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے ناراض ہوا کرتا تھا، کیا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب 3 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہ رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے کہ تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم قطع رحم سے باز آؤ اور اگر ماہ نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ جب معاہدہ دیکھا گیا تو ویسے ہی پایا گیا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ اس وقت حشام بن عمرو کچھ کیل و قال کے بعد اس معاہدے کو چاک کرنے پر متفق ہو گئے اور آخر کار ابو البکری نے معاہدہ لے کر پھاڑ ڈالا۔ باقی سب بجائے روح برا ہو کے مزید اعضاء کے در پہ ہو گئے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہیں جنت کے اوپری بالا میں لے جائے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہروں پر مسرت اور خوشی جھلکنے لگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے پچھلے پہر اللہ کی ذات کے آگے گریو زاری و انکساری سے ان کی تسبیح کیا کرو اور اپنے گناہوں پر ملامت کے ساتھ رویا کرو اور اللہ
وحدہ لا شریک کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کریم و رحیم ہے، حق تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تمہارے ساتھ بھی نرمی اور مغفرت معاملہ فرمائے گا۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے وسیع قدرت کے صدقے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔